کبھی ناشکری نہ کریں، جو چیز ہے اس پر اللہ کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کریں، اور اور ہر حال میں شکر ادا کریں۔ کہیں اللہ جو مجھے دیا ہے یہ سب اللہ کا کرم ہے، جو اللہ نے مجھے عطا کیا یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں اللہ بغیر حساب کے جنت عطا کریں گے۔ سبحان اللہ! اور فرشتے بھی حیران ہو جائیں گے اور پوچھیں گے تم کون ہو جن کا حساب کتاب بھی نہیں ہوا؟ کہیں گے ہم وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اس لیے پلیز ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا کریں، وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا، ایک اور بات آپ سے شیئر کروں اپنے رب کے بارے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی کسی مسلمان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، وہ تھک جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، یا کوئی اس کو غم لگ جاتا ہے، یا اس کو اپنے فیوچر کی ٹینشن ہوتی ہے، اس ٹینشن کی وجہ سے سٹریس ہوتی ہے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ضائع نہیں جاتی، سبحان اللہ۔ اگر آپ رات کو سوتے ہیں نا اور آپ کو سٹریس ہوتی ہے کہ صبح میں نے جاب پہ جانا ہے، یا میں نے کالج یونیورسٹی جانا ہے، یا میں نے اپنے کام پہ بزنس پہ جانا ہے، اس سٹریس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ اپنے ناخن کاٹ رہے ہوتے ہیں نا، اب دیکھیں جب ہم اکثر نیل اپنے کٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ نیل کٹر تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے، ناخن زیادہ کٹ جاتا ہے تو ہمیں درد محسوس ہوتا ہے، اس تکلیف کا بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ آپ وہ موبائل اپنی پاکٹ میں ڈالتے ہیں نا، یا بیگ میں ڈالتے ہیں، اور ایک بڑا کوئی اچھا پوائنٹ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ موبائل میں ہے، میں اس کو لکھ لوں یا میں دیکھ لوں، میں کہیں بھول نہ جاؤں، لیکن موبائل آپ کو مل نہیں رہا ہوتا، آپ کو فکر ہوتی ہے کہ میرا موبائل کہاں گیا، اس سٹریس کا بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، آپ اپنی زندگی پر غور کریں، کوئی منٹ یا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جب ہمیں فکر نہیں ہو رہی ہوتی۔ آپ ہر وقت، اسپیشلی عورتیں جو ہیں، ہم نا ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی فکر میں لگی رہتی ہوتی ہیں، ہر وقت ذہن میں کوئی نہ کوئی فکر ہوتی ہے، تو وہ جو آپ کی سٹریس ہے نا ہر چیز کے بارے میں، اس کے بدلے میں آپ کی نیکیاں بنتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ کتنا پاک ہے وہ رب! حالانکہ ہمیں فکر صرف اپنے لیے ہوتی ہے، اپنی چیزوں کی لگی ہوتی ہے، اور وہ ہمارا رب اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، ہماری ہر وقت کی سٹریس کے بدلے میں ہمیں نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، اور گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں، ہم لوگ نا صرف اپنے رب کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، ہمیں صرف اپنی دنیا داری کی چیزوں کی، بچوں کی، باقی ہر چیز کی فکر رہتی ہے۔ ہم نا تھوڑا تھوڑا ٹائم ڈیلی نکال کے نا اپنے اللہ کی نعمتوں، اس کی رحمتوں، اس کے کرم کے بارے میں تھوڑا سا تو سوچیں، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کتنا رحمان ہے ہمارا رب، کتنا رحیم ہے رب۔ اچھا، ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ پڑھ کے درود بھیجا کریں، اور یہ آپ لوگ اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں۔ سب کچھ بولتا ہے بول جائے، لیکن اس چیز کو نہیں آپ نے چھوڑنا۔ اچھا، جب ٹائم ملے، جب آپ فری بیٹھی ہوں، زیادہ سے زیادہ اسپیشلی جب خواتین کچن میں کام کریں، پتہ آج کل زیادہ ٹائم جو ہے کچن میں گزرتا ہے رمضان کے علاوہ بھی، اس لیے کام کرتے ہوئے ہر وقت منہ میں درود شریف پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتی رہا کریں، اتنے زیادہ فائدے ہیں اس کے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کہا کہ جو اس طرح ہر وقت اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں جو ہے نا، جو بھی اس کے دل میں ہوں گی، آپ نے دعائیں ابھی مانگی بھی نہیں، اللہ سے کہا بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جو آپ نے ابھی اللہ سے دعائیں بھی نہیں کی، سبحان اللہ۔
اللہ کے نبی سے کسی نے کہا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں اگر ایک چوتھائی حصہ درود شریف پڑھ لوں اور باقی میں دعائیں مانگ لوں، تو اللہ کے نبی نے کہا اگر زیادہ کر لو تو کیسا ہوگا؟ اچھا، پھر اس نے کہا چلیں 1/3 درود شریف پڑھ لیتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اور زیادہ کر لو تو کیسا ہوگا؟ اس نے کہا چلیں آدھا کر لیتا ہوں، آدھا میں درود پڑھوں گا اور آدھی میں دعائیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زیادہ کر لو تو کیسا ہوگا؟ تو اس نے کہا چلیں 2/3 درود شریف پڑھ لیتا ہوں، 1/3 دعائیں مانگ لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زیادہ کر لو تو کیسا ہوگا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ سارا ہی درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا کہا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں بغیر کہیں قبول کر لیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا پاک ہے وہ رب، کتنا رحمان ہے وہ رب۔ اس لیے پلیز آج سے ہم سب نیت کر لیں، آپ سب نیت کر لیں کہ اگر زندگی میں ہمیں سب کچھ چاہیے نا، اللہ تعالیٰ کی ہر وقت مدد ہمارے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، ہمارے گھروں میں رحمت ہو، ہماری مشکلیں آسان ہو، اللہ تعالیٰ زندگی میں ہمیں، ہمارے بچوں کے، ہماری فیملی کو ہر موڑ پہ کامیاب کرے، اور جو جو زندگی میں ہماری خواہشیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ پوری کر دے۔ تو پلیز آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے آپ لوگوں نے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، فری بیٹھے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کچن میں ہیں، جیسے آپ کو ٹائم ملتا ہے منہ میں پڑھتا رہے، ساتھ ساتھ آپ اپنے کام بھی کریں۔ آپ لوگ خود سوچیں کہ ہم نے دعا کی بھی نہیں ہے، کچھ دعائیں ہم نے کی بھی نہیں ہیں، اور دل میں ہی ہے کہ ہمیں یہ بھی مل جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ایسا ہو جائے۔ تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہے بغیر دعائیں سن لیں، کتنی بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ، ایک تو آپ کو اجر اتنا ملتا ہے درود پڑھنے سے، اور دوسرا ہماری دعائیں بغیر کہیں ہمارا رب پوری کرتا جا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے ایسے نیت کر لینی کہ ہم سب نے ہر وقت درود شریف پڑھنا ہے۔ بس درود شریف پڑھتے جائیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ساری دعائیں سن لے گا انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ آپ سے بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔